پھر اس کنویں سے باہر نکلنے کے لیے نئی دنیا میں جانے کے نہ وہاں کی زبان آتی ہے، نہ وہاں کی زبان آتی ہے، نہ وہاں کا طور طریقہ آتا ہے، نہ وہاں کی تہذیب پتہ ہے، نہ وہاں کی اصطلاحات پتہ ہے، نہ وہاں کی ٹرمینالوجیز آتی ہے، نہ وہاں کا مذاق پتہ ہے، نہ ان کا کلچر پتہ ہے۔ کنواں چھوڑے گا سلمان، کنویں سے باہر نکلے گا اگر، اور گھر سے باہر نکلیں گے اگر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ یہاں چودراہٹ ہے، نام ہے، اس رستے کے اوپر تو کوئی نام ہی نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمت نہیں ٹوٹ جائے گی لوگوں کی۔ ہر بندہ جو آئے گا وہ آپ کو ایک عام سا انسان سمجھ کے وہ بھی رون دے گا آپ کو۔ پیچھے والے کہہ رہے ہیں جانا نہیں، آگے والے کہہ رہے ہیں نوا ہے سونیا، آجا آجا، نیا بچہ آیا ہے مارکیٹ میں، چلو تھوڑا اس کو تو اس پہ بلڈوزر پھیلیں تھوڑا سا۔ وہ بھی کھیل رہے ہوں گے آپ کے ساتھ، دل نہیں ٹوٹ جائے گا آپ کا جب اس میں وہ آگے کہیں گے آجا آجا۔ یہ باغی آیا ہے نیا باغی سسٹم میں سے، چلو بھائی دیر از اے نیو ٹیڈپول آؤٹ آف دا پول، لیٹس شو ہم دا ورلڈ اراؤنڈ۔ پھر وہ اس کے اندر جائے گا اور اس کے اندر محنت کر رہا ہوگا، اور اس فیلڈ میں ہر شخص ہر اپنے کنویں سے نکلنے کے بعد جب آئے گا دنیا سے باہر، ہزاروں کنویں ہوں گے، سب کہیں گے میری طرف آ جائیں، میری طرف آ جائیں، وہ کہے گا میری طرف آ جائیں۔ ہر بندہ اپنی سرداری کو قائم کرنے کے لیے چاہے گا میں آپ کو یوز کروں۔ بندہ کہے گا یار میں تو آنکھ کھول کے باہر نکلا تھا، یہاں تو 70 دکانیں اور کھلی ہوئی ہیں، میں کس رستے سے جاؤں؟ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ یہ تو سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے ہوئے اور سب خوش بیٹھے ہوئے اس کے اندر، تو میں نے غلط تو نہیں چھوڑ دیا کہیں؟ پھر شک آئے گا، پھر شبہات آئیں گے آپ کو، پھر کنفیوز۔ لا الہ ولا الہ الا۔ کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے نا بل کے اندر جہاں سے چوہا نکلا تھا شیر بننے کے لیے، جانا چاہیے اس کو آگے۔ پیچھے فیملیاں ہیں، پروٹیکشن ہے، سیکیورٹیز ہیں، تحفظ ہے، آگے تنہائی ہے، تنہائی۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، کامنٹس نہ کریں، سنیں اس چیز کو، اس کے اندر فائدہ ہے آپ کا۔ ہم بھی رات کے 1 بجے آپ کے 2 بجے، ہم بھی رات کے 1 بجے آپ کا 2 بجہ خراب کر رہے ہیں۔ آگے جائیں گے تو پھر اس کے اندر کوئی لوگ آپ کو استعمال کرنے کے لیے یوز کریں گے، کچھ لوگ آئیں گے آپ کو ڈائیورٹ کریں گے غلط راستے کی طرف، کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو شروعات کے اندر بڑا اپریشیٹ کریں گے، اچانک آپ سے آف ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی ساتھ جڑ کے آپ کی کمزوریاں نکال کے کسی اور کو بیچ دیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے اور آ کے کہیں گے آدمی آپ اچھے ہیں لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ آپ کو سپورٹ کر سکیں۔ کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے قیمت بتائیں آپ اپنی بکنے کی۔ کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہم آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے، مگر وہ آپ کو سادہ خوشبو کا پان نہیں دے سکیں گے زندگی میں۔ کچھ لوگ آپ کو آ کے کہیں گے اینڈ تک ہم جان دیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، مگر جیسے ہی کوئی پرانے کنویں سے آ کے کہے گا نا ارے بھائی اس کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، تو کیوں لگ گیا اس کے ساتھ، ہم سے پوچھنا یہ کہاں سے آیا، تو وہی جیالے جو آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، انہیں جیسے آپ کے ماضی کی کمزوریوں کا پتہ چلے گا ججمنٹ پاس کریں گے اور چھوڑ دیں گے آپ کو۔ کچھ لوگ آئیں گے اور آپ کی کیونکہ گروئنگ سٹیجز ہیں، ابھی آپ اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں آپ کو دنیا کے سارے سیاڑا پن، سارا میتھمیٹکس، ساری ہوشیاری اور ساری نفسیات کا کنٹرول مل جائے، تو انہیں ہلکی سی ایک غلطی آپ کر دیں گے بیکاز آف یور نیچر، اور وہ کہیں گے یار آپ بہت گندے آدمی۔ ایک انسان آپ کے ساتھ غلط انداز میں بات کر رہا ہوگا، آپ اس کو 50 بار اس کو مٹھائی کھلائیں گے، 1 بار اس کو ڈانٹیں گے، وہ کہے گا چل بھائی نکل سکے۔ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آئیں گے آپ کی یونیکنیس کو اسٹڈی کریں گے، آپ کی یونیکنیس سے پوائنٹس بنائیں گے، اپنا فائدہ لیں گے اور چلے جائیں گے، آپ ہی کے آئیڈیا سے پروڈکٹ بنائیں گے اور خود سے لاٹ کریں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے یار آپ جیسے یونیک پیس جو ہے نا میرے ڈرائنگ روم میں ہونی چاہیے، کیونکہ میں بہت بڑا کلیکٹر ہوں نایاب چیزوں کا، آپ میرے ڈرائنگ روم کا گلدان بننا پسند کریں گے۔ پھر جیسے ہی آپ بڑھتے جائیں گے آپ کو یہ سب زہر دیکھنے کو جب ملے گا تو آپ کا سوال اٹھے گا اپنے آپ سے یار میں کنویں میں اچھا نہیں تھا، I was happy over there، یہی سب دیکھنا تھا، کنویں سے باہر کیوں ہے؟ اتنے میں آپ کو ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی، ایک آدھ با وفا جیالہ ملے گا،
پھر آپ اس کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو صدیاں لگتی ہیں ٹیم کا ایک بچہ تیار کرنے کے لیے، پھر دوسرا، اور پھر اچانک وہ بولے گا یار میں آپ کو مانتا تو بہت ہوں لیکن ساتھ اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ میرے گھر کے اندر بہت ایشوز ہیں. کچھ لوگ آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ ہمت تو تھی مگر ان کے مسائل بہت تھے. کچھ اس لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کو دھمکیاں آئیں، ان کی حالت خراب ہو گئی. کچھ لوگ اس لیے کہ چھوڑ دیں گے کہ سر بہت نیگیٹیوٹی آپ کے بارے میں مارکیٹ میں. تو یہ سب کچھ ہوگا، اور انسان جو اپنا خالص دل لے کے کسی کنویں سے نکلا ہوتا ہے انقلاب میں، اسے مارکیٹ میں اخلاص نہیں ملے گا. سب کچھ ملے گا مگر اخلاص نہیں ملے گا. اور وہ ہر بار ایک سوال کرے گا کہ میں ہی ایک پاگل ہوں جو لگا ہوا ہے اس رستے پہ. Am I the only one walking on this road؟ تو وہ ایک موقع پہ ایک جگہ پر پہنچے گا جہاں اس کے اندر وہ جو کنویں سے نکلتے وقت سچائی تھی نا، معصومیت تھی، اور جو اس کی انوسنس تھی، کیا اسے وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی میں، سیاست میں تبدیل کرے یا نہ کرے. پھر وہاں پہ ایک اور کنفیوژن آئے گی اس کا، کیونکہ اب اس کے جو مشاہدات اور ایکسپیرینسز ہیں وہ اس کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تو نے اس کو ایسے ڈیل نہیں کرنا، تو نے اس کو گھما کے کرنی ہے. اور قرآن اس کو کہہ رہا ہوگا قول قولا سدیدا، بات سیدھی کرنا. سیدھی بات کرنے کا وہ اتنا ہرجانہ پیش کر کے آیا ہوتا ہے اس سوسائٹی میں، کنفیوژنز آنا شروع ہو گئی. اسے اپنے قرآن حدیث کی تعلیمات میں، اپنے پرنسپلز میں اور اپنے ایکسپیرینس میں ایک ٹکراؤ فیل ہونا شروع ہو جائے. پھر وہ تلاش کرنا شروع کرے گا یار میں کوئی ایسا استاد ڈھونڈوں جو مجھے میرے ایکسپیرینسز کے مطابق پڑھا سکے، جو بتا سکے، کیونکہ میرے ساتھ اتنی پیڑی ہوئی ہے. تو میں نے تو اس اصول پہ چلتے ہوئے کام کیا کہ بھائی دل کے اندر جو ہے وہ کہہ دینا چاہیے اور دل میں جو ہے وہ کر دینا چاہیے. انہوں نے تو میری کھال سے گوشت بھی اتار دیا آگے سے، تو میں کیا کروں. وہ تلاش کرے گا اور چھپ چھپ کے کہیں کہیں سوال کرے گا یار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہیں، آپ کے ساتھ ہوا ہے ایسا کہیں. اور اسے دکھے گا کہ سلوشن پرووائڈ کرنے والے لوگ بھی بائسڈ، متعصب اور ایک کلٹ کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے. اور اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہہ سکے کہ سر کنویں سے نکلنے کے بعد، میرے اس ایکسپیرینشل نالج کے بعد میری یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں کر رہا. تو اسے فیلنگ آ جائے گی اپنے تجربے سے کہ بھائی یہ حق قبول نہیں کر سکتے. اٹس بیٹر کہ اب خیر اور شر کا موازنے کے پھر ٹاپکس کھلیں گے اس کی زندگی میں. مین ویل یہ سب چل ہی رہا ہوگا. اس کے دوست، اس کے اساتذہ، اس کے شاگرد، اس کے کولیگز چھروں کی بارش کر رہے ہوں گے کیونکہ ابھی وہ کامل نہیں ہوا. وہاں پر 20-22 سال لگا کے آیا ہوا، یہاں 3-4 سال لگے ہوئے ابھی، وہ اسٹرینتھ نہیں آئی لیکن آ گئی ہے کچھ نہ کچھ. کتنا صبر چاہیے اس سب کو اتارنے کے لیے کہ وہ ہار رہا ہے برے طریقے سے اور مار رہے ہیں لوگ اس کو برے طریقے سے، اور اس کو گرپ نہیں آ رہی، نہ زبان پہ گرپ آ رہی ہے، نہ مزاح پہ گرپ آ رہی ہے، نہ اس کو فریز پہ گرپ آ رہی ہے، نہ اس کو سیاست پہ گرپ آ رہی ہے. وہ وہاں پر تو پروٹیکٹڈ اور پیمپرڈ تھا نا، یہاں پر تو اس کو گرپ ہی نہیں مل رہی. بھاگ جانا چاہیے نا اس کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ بھاگ جانا چاہیے.